آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ایک بل پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے، پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے؟ پہلے ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ حکومت نے، اپوزیشن نے، دونوں نے مل کر ایک بل پاس کیا ہے جس میں خواجہ سرا، یہ خسرے یا مروت جس کو کہہ لیں یا مخنث جس کو کہہ لیں، ان کے حقوق پر بات کی ہے۔ جی ان کو حقوق نہیں ملتے۔ اس کی آڑ میں ایک بل یہ پاس کیا ہے کہ کوئی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اس کو حکومت کچھ نہیں کہے گی، لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرے حکومت اس کو کچھ نہیں کہے گی۔ یہ ایسے خبیثوں نے یہ امت محمدیہ جو شریعت محمدیہ اس کی بغاوت، ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس کی سخت لفظوں میں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ حضرات کو پتہ ہے اس پر عذاب کیوں آیا تھا؟ ایک بڑا خوبصورت علاقہ تھا، سرسبز تھا، پوری دنیا کی جو کھیتی باڑی ہے، لوگ سمجھتے تھے وہاں پہ سب سے زیادہ کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جو دور نبوت تھا، آج وہ اس علاقے کو دیکھو، آج اس کا نام پڑ گیا ڈیڈ سی، مردار سمندر۔ آج بھی وہاں پہ ان لوگوں کی لاشیں اسی حالت میں پڑی ہیں جس حالت میں وہ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کی لاشیں بھی وہیں پہ کھلے آسمان پہ پڑی ہوئی ہیں جو ان کو روکتے نہیں تھے، جو چپ تھے، ٹھیک ہے لگے رہن۔ ان کی لاشیں بھی سرے عام کھلے آسمان میں ابھی بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بل پاس کروا کے ایک یورپی یونین جو مغرب ممالک ہیں ان کی ایک تنظیم ہے LBQT، جس میں یہ حقوق ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ جو مرضی کرے، بدفعلی کرے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ سارا کچھ جائز ہے۔ انہوں نے بل پاس کروایا، پھر انڈیا نے کیا، انڈیا سے متاثر ہو کے ہمارے حکمرانوں نے کیا۔ یہ کھلی بغاوت ہے۔ ہم یہ حیران ہیں، شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ کس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا یہ بل پاس کرنے کا جو انہوں نے خیال کیا کہ یہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کے یہ احکام کی بغاوت، اللہ پاک جس کام کو روک رہا ہے آپ اس کام کو، یہ تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلی بغاوت ہے کہ یا اللہ پاک ہم پہ عذاب نازل کر ہی دے۔ یہ تو صدقہ ہمارے اولیاء کرام کا، صدقہ ہمارے نبی پاک کا جو ہم محفوظ ہیں، ہمارے چہرے مس نہیں ہو رہے، لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمارے حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں جو ہے نا عذاب میں دھکیلنے کے لیے۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ بل ٹھیک ہے، اس کو پاس کر لو، دوسرا جو حکومتی جو ان کا اسپیکر ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بل میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم پاس کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک بندے نے فیس بک پر کمنٹ کیا، اب کہاں گئے وہ مولوی، اب کہاں گئے وہ مولوی، اب یہ بل پاس ہو گیا، مولویوں کو وہ ٹیز کر رہا تھا۔ ایک بندے نے بڑا شاندار اس پہ کمنٹ کیا تھا، اس نے لکھا تھا تو سکھاں دا بال ہے، تو نہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، تو سکھاں دا بال ہے، تو اٹھ کے مولویوں کو تو نشانہ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ سارا بغض ہے نبی پاک کی شریعت کے خلاف، مولویوں کے خلاف، علماء کے خلاف۔ اب چونکہ TLP بڑھ رہی ہے، یہ جو مذہبی تنظیم، میں حیران ہوں کہ مذہبی تنظیم اور مذہبی ایک پورا ایک نظریہ حکومت میں ہے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، وہ بھی چپ ہے۔ ہم تو ان پہ نظریں لگائیں، باقیوں کو چھوڑیں آپ۔ وہ جو ایک مذہبی بندہ ہے اس کو چاہیے تھا کچھ اس کے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیوں یہ ایک ہی پیج پر کٹھے ہیں۔ سلام متاثرین آئے تو کوئی نہیں بولتا، سارے غائب ہیں۔ اس ملک پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو کوئی نہیں بولتا۔ ان سارے جو اسلام کے خلاف جو کام ہے اس پر سارے ایک ہیں، یہ بل پاس کروانے میں سارے ایک ہیں۔ تو ہم یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہاں سے بھی میسج جائے گا۔ یہ جو ممبر ہوتا ہے نا، ممبر، یہ نبی پاک کی پارلیمنٹ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ مولوی بول دے نہیں، ہم کہہ رہے تھے جمعہ آلن دیو، سارے علماء کرام کا یہ فردن بیان آئے گا اس بل کے مخالف۔ یہ جب 295C ختم نبوت پر حملہ ہوا تب بھی مولوی نکلے، مولوی ہی نکلے، کوئی PTI اور کوئی نون لیگ اور کوئی یہ نہیں نکلے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ٹرانسجینڈر دا یہ بدفعلی کا جو بل پاس ہوا ہے اس پر مولوی نہیں نکلے۔ میں کہا جمعہ آلن دے، مولویوں نے کیا بولنا ہے بھائی؟ مولوی تو ایک ادنا سی چیز ہے، یہ تو ہم صرف صدائی بلند کر سکتے ہیں، سانو اقتدار چالن دیو، گریبانوں سے پکڑ کے جو شریعت کے خلاف چلے گا ہم ان کو سزائیں دیں گے، مولویوں نے آ لین دیو۔ لیکن یہ مولوی تو رہے ایک سائڈ پہ، یار آپ اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہو۔
جب رب کریم نے یہ فطری عمل سے باز کیا کہ میں عذاب نازل کروں گا اور ہم کوئی کسر نہیں چھوڑے، اور حکومتی سطح پر کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ایک وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی وہ جو گستاخ تھا فرانس کا جو صدر ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یار شرم کریں کچھ، ہمارے نبی کے گستاخ ہیں اور آپ ان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین ہے ہاتھ پر بھی ایک بیعت ہوتی ہے، کہ یزید کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوتی ہے۔ تب بیعت تھی، اب ووٹ ہے، بات وہی ہے، جو جس کو ووٹ دے گا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے سیاہ سفید میں وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ کوئی نون لیگی ہے، اب یہ تھوڑی سی تگڑی بات کرنے لگا، مجھے حکم ہے کسی پارٹی کو ہٹ نہیں کرنا، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ جو بندہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہے وہ خیال کر لے کہ اس کے کل کو سیاہ سفید میں وہ بھی شامل ہوگا۔ آپ جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں، نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا جو بھی مطلب تھا، کل بروز قیامت آپ کا، ہم دعا کرتے ہیں آپ کا حشر ان کے ساتھ ہی ہو۔ چلو آمین تو کہہ دے ہو، اور بھائی وہ ان کے ساتھ ہیں، ہم دعا کریں کہ آپ کا حشر ان کے ساتھ ہو۔ ہم یہ دعا کرتے کہ ہمارا حشر نبی پاک کے ساتھ ہو، ہمارا حشر نبی پاک کے غلاموں میں ہو۔ جس بھی فورم پہ ہمیں کہا جائے گا، ہم یہ امت مسلمہ کے لیے ہم صرف صدا ہی بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں، اور ہم عنقریب ہمیں یہ اقتدار ملے گا، ٹی ایل پی اوپر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے، اللہ کے تعالیٰ کی مدد سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی یہ جو برے کام ہیں، یہ جتنے بھی حکم عدولیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لگام ڈالنی آتی ہے۔ لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی بات کرو، تو وہ اب ذوق ہی ہمارا ایسا ہے کہ بس میٹھی میٹھی بات، بس آخر میں ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکمرانوں سے چھٹکارا دے۔ ہولی ہولی بول دے جی، ہولی ہولی ایک کری پھر آگ چھڑو۔ دعا ہے کہ نبی پاک کا نظام نافذ ہو، نبی پاک کی شریعت کو عزت ملے، اسلام کا پرچم بلند ہو۔